شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، زمشا وائز میں خوش آمدید۔ غالباً 1970 کا واقعہ ہے۔ میری ان دنوں شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے۔ میرے شوہر ایک سرکاری کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میرے سسرال میں صرف میری ساس حیات تھیں۔ میاں صاحب کے بہن بھائی تو تھے نہیں۔ والد صاحب بھی وفات پا چکے تھے۔ سو ان کے چلے جانے کے بعد گھر میں ہم 2 ہی رہ جاتے تھے۔ ہمارا گھر کراچی میں واقع ایک کالونی میں تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر میں ماں جی یعنی اپنی ساس کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ مجھے اپنی جوانی کے قصے سنایا کرتی تھیں۔ ہنسی خوشی دن گزر رہے تھے۔ ایک شام جب میرے شوہر گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کمپنی کے کام سے 4 دن کے لیے جہلم جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ہماری شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ اتنے دنوں کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ جلد آنے کی کوشش کریں گے اور ماں جی کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میرے شوہر ایک کم گو انسان تھے۔ وہ ویسے بھی بات چیت کم ہی کرتے تھے۔ میں نے ان کا سامان پیک کیا اور اگلے دن صبح وہ جہلم کے لیے نکل گئے۔ دن سست روی سے گزرے۔ ماں جی کی وجہ سے میرا حوصلہ رہا۔ رات کو بھی میں ان کے کمرے میں چلی جاتی اور بہانے سے وہیں سو جاتی۔ جس دن میرے شوہر نے آنا تھا میں نے کھانے پہ کافی اہتمام کیا، ان کی پسند سے بنایا اور خود بھی تیار ہو گئی۔ جب وہ آئے تو بہت چپ تھے۔ بات تو پہلے بھی کم کرتے تھے لیکن اس دن تو ہوں ہاں کے سوا کچھ نہ کیا۔ میں نے پوچھا تو ٹال گئے کہ تھکا ہوا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ رات کو جب کمرے میں آئے تو بیگ سے ایک پیکٹ نکالا، مجھے دیا۔ میں نے خوشی خوشی کھول کر دیکھا تو ایک گڑیا نما مورتی تھی۔ میں حیرانی سے ان کا منہ تکنے لگی تو وہ بولے ڈیکوریشن پیس ہے، اچھا لگا لے لیا۔ میں نے مطمئن ہو کر از سر نو مورتی کا جائزہ لیا۔ وہ چہرے سے ایک غیر ملکی گڑیا جیسی تھی، نیلی آنکھیں، گہرے بال اور دودھ جیسا رنگ۔ اس کا لباس سیاہ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے معلوم نہیں کیوں عجیب سا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے وہ مجھے گھور رہی ہے۔ ایک عجیب سا خوف آیا۔ میں نے واپس لپیٹ کر رکھنا چاہا تو میاں صاحب بولے ڈرائنگ روم میں رکھ دو، ایسے کیا لپیٹ رہی ہو؟ میں نے بھی کچھ سوچا اور ڈرائنگ روم میں آ کر کارنرز پر سجا دیا۔ اب مورتی کو دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے وہ خوش ہے۔ ایسی سوچوں میں گم میں اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا اس نے آنکھ جھپکی ہے۔ ایک دم میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اماں اور میرے شوہر بھاگ کر آئے۔ مجھے شدید چکر آیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ معلوم نہیں پھر کیا ہوا۔ ہوش آیا تو میں ڈاکٹر کے کلینک پہ تھی۔ ماں جی مجھے دم کر رہی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ خوشی سے میرا ماتھا چوم کر بولی مبارک ہو بیٹا۔ میں نے ناسمجھی میں ان کو دیکھا۔ اسی وقت ڈاکٹر آئی اور بولی مبارک ہو، بچے کی خوشخبری ہے۔ میں نے شرما کر سر جھکا لیا۔ پھر ہم ڈھیر ساری ہدایات اور دوائیوں کے ساتھ گھر آ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر مورتی پہ پڑی۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے جسم میں جھجری سی دوڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ بولے ایسی حالت میں فضول باتیں نہیں سوچتے۔ یہ کہہ کر کمرے میں چلے گئے۔ میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ ان کو تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، یہ کیسے جان گئے کہ میں نے کچھ ایسا ویسا سوچا ہے۔ ماں جی میرے لیے جوس لے آئیں اور میں بات بھول کر ماں جی سے باتوں میں لگ گئی۔ اگلے دن حسب معمول شوہر کے جانے کے بعد میں ڈرائنگ روم کی صفائی کرنے آئی تو مورتی کو دیکھ کر میں دھک سے رہ گئی۔ وہ پیٹھ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کو کس نے ہلایا ہوگا؟ یہی سوچتے ہوئے میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی تو مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز بے حد باریک اور ہلکی تھی۔ میرے قدم من کے ہو گئے۔ کلام پاک کا ورد کرتے جو ہی میں نے مورتی کو سیدھا کیا، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مورتی کی آنکھیں گیلی تھیں، نیلی آنکھوں میں پانی تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے چیخ کر ماں جی کو بلایا۔ وہ گھبرا کر دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو میں ان سے چمٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ مجھے بے مشکل صوفے تک لائیں، پانی پلایا اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے روتے ہوئے مورتی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگیں۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ بے مشکل اتنا نکلا مورتی مورتی۔ وہ اٹھ کر مورتی کے پاس گئیں۔ وہاں کچھ بھی عجیب انہیں نظر نہیں آیا۔ وہ مجھے دم کرنے لگیں اور بولیں ایسی حالت میں وہم ہو جاتا ہے، آرام کرو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے بے بسی سے پہلے انہیں اور پھر مورتی کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اللہ سے ہمت مانگنے لگی۔ شام تک میں کافی بہتر تھی۔
نہ جانے ماں جی کی دعاؤں کا اثر تھا یا اللہ نے ہمت دی تھی، مجھے وہ سب باتیں اپنا وہم لگ رہی تھیں۔ اسی رات ایک اور واقعہ ہو گیا جس سے میرا وہم یقین میں بدل گیا۔ اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ رات میں میری پیاس سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شوہر بستر پر نہیں، سوچا واش روم میں ہوں گے۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر نظر ڈالی تو پانی کا جگ بھی نہیں تھا۔ میں اٹھی اور پانی لینے کچن میں آئی۔ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزری تو اندر سے باتوں کی آواز آئی۔ میں حیران ہو گئی کہ اس وقت وہاں کون ہو سکتا ہے۔ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ میرے شوہر مورتی کے پاس کھڑے ہلکی آواز میں کہہ رہے ہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی اور جلدی سے ان کے قریب آ کر پوچھا، کیا ہوا؟ وہ ایک دم پلٹے اور مجھے دیکھ کر گڑبڑا کر رہ گئے۔ ان کے سامنے مورتی تھی، اس کی آنکھیں عجیب انداز میں چمک رہی تھیں۔ خوف سے مجھے جھرجھری آ گئی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اسی وقت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آئے اور بولے، نیند نہیں آ رہی تھی تو اٹھ کر وہاں چلا گیا۔ دیکھ رہا تھا کہ مورتی میں ایسا کیا ہے جو تم ڈر گئی تھی۔ میں نے ان کو بغور دیکھا، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ایک بات بتائیں، یہ مورتی کس کی ہے؟ وہ میرے سوال پر جیسے اچھل پڑے اور بولے، یہ کیا سوال ہے؟ مجھے نہیں معلوم کس کی ہے، اچھی لگی تو لے آیا بس۔ میں نے پھر پوچھا، تو آپ ابھی کیا باتیں کر رہے تھے مورتی کے ساتھ؟ وہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف اپنی جگہ پہ چلے گئے اور بولے، توبہ تم عورتیں ایک گڑیا پہ بھی شک کر سکتی ہو۔ میں خود ہی شرمندہ ہو گئی، مگر میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ معاملہ کوئی اور ہی ہے۔ مجھے معلوم تھا جتنا پوچھوں گی اتنا ہی وہ نہیں بتائیں گے۔ میں بھی لیٹ گئی، کچھ ہی دیر میں سو گئی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ شدید پیاس لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے پانی نہیں پیا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے اٹھی اور شوہر کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ میں کچن میں گئی، پانی پیا اور گلاس میں مزید پانی لیا۔ کمرے کی طرف آتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف غیر ارادی نگاہ اٹھائی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس کارنرز کے پاس کوئی سایہ کھڑا تھا جس پہ مورتی رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور حلق سے چیخ نکل گئی۔ ایک بار پھر میں بے جان ہو کر فرش پہ گر گئی۔ ہوش آیا تو کمرے میں اپنے بستر پہ تھی۔ اماں ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں اور شوہر بھی گھبرائے کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری طرف لپکے، کیا ہوا تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، وہاں کوئی کھڑا تھا مورتی کے پاس۔ وہ بولے، تم نے مورتی کو ایک ہوا بنا لیا ہے، اتنا خوف سر پر سوار کر لیا ہے اس کا۔ اماں بولیں، بیٹا ایسی حالت میں برے برے خیالات آتے ہیں، تو مورتی کو وہاں سے ہٹا دے۔ وہ سر ہلا کر باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اماں سے کہا، اماں یہ میرا وہم نہیں ہے، وہاں واقعی کوئی کھڑا تھا۔ اماں نے کہا، مجھے بھی وہ مورتی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، نہ جانے کہاں سے لایا ہے۔ صبح کا اجالا پھیل گیا تھا۔ میں ناشتہ بنانے اٹھنے لگی تو اماں بولیں، تم آرام کرو، آج میں بنا لاتی ہوں۔ پھر میرے اصرار کے باوجود مجھے لیٹا رہنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ ناشتہ کے بعد شوہر آفس کے لیے چلے گئے اور کہتے ہوئے گئے کہ میرا کولیگ کہہ رہا تھا کہ ایک کام والی ان کے گھر آتی ہے، میں اس سے کہتا ہوں آج یہاں بھیج دے، تم اور اماں بات کر لو اور رکھ لو۔ میں نے اماں کو دیکھا تو وہ بولیں، میں نے ہی کہا ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ وہ عورت دوپہر کے وقت آئی، سیدھی سادھی اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ اماں کی اجازت سے اسے 1000 روپیہ مہینے پہ صفائی اور کپڑے دھونے پہ رکھ لیا۔ جس دن سے مورتی کو کارنر سے اٹھایا اس دن سے کوئی عجیب واقعہ نہ ہوا۔ ایک دن ملازمہ بولی، باجی سٹور میں جاتے ہوئے ایک ڈر سا لگتا ہے، وہاں ایک گڑیا رکھی ہے شیشے والی الماری میں، اس کو دیکھو تو بہت وحشت آتی ہے۔ خوف ایک بار پھر میرے اندر دوڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی گڑیا؟ وہ بولیں، چلے میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ سٹور میں گئی تو وہی مورتی شیشے کی الماری میں رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے سٹور کی لائٹ جلائی تو سب نارمل ہو گیا۔ اس مورتی سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی، ساتھ ہی بے حد خوف۔ میں سمجھ گئی کہ میاں صاحب نے مورتی کو اٹھا کر سٹور میں رکھ دیا تھا تاکہ میری نظر نہ پڑے۔ میں نے ملازموں کو تسلی دی اور کہا کہ وہم نہ کرے، مگر خود عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہر وقت مورتی کی صورت ذہن میں آتی رہتی۔ خیر دن گزرتے گئے، سٹور کو تالا لگا رہتا تھا۔
مجھے چھٹا مہینہ شروع ہو گیا۔ ایک شام میں موتیے کے پھولوں سے گجرا بنا رہی تھی۔ ہمارے گھر کے لان میں موتیے کے کئی پودے تھے، ان کی خوشبو مجھے بہت پسند تھی۔ میں نے سوچا آج گجرے بنا کر پہنوں گی۔ شام کا وقت تھا، اماں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں اور کام والی کام کر کے جا چکی تھی۔ شوہر کے آنے کا وقت تھا۔ اچانک ایسا لگا جیسے ہر طرف خاموشی چھا گئی ہو، کوئی بھی آواز نہیں تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور حیرانگی سے دیکھا۔ اچانک میری نظر کارنرز پہ پڑی، مورتی اپنی جگہ پہ موجود تھی۔ اسی وقت آواز آئی، مجھے بھی گجرے بنا دو۔ آواز ہلکی اور باریک تھی۔ میں ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی، سارے پھول بکھر گئے۔ پھر سے آواز آئی، ہمیں گجرے بنا دو۔ میں خوف سے چیختی ماں جی کے کمرے میں بھاگی۔ اماں نے ایسے آتے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا۔ وہ اسی وقت میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئیں تو ہم دونوں خوف سے گنگ ہو گئے۔ سامنے کارنرز پہ مورتی گجرے گلے میں پہنے ہوئے تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی۔ اماں اور میں اپنی اپنی جگہ خوف زدہ تھے مگر اظہار نہیں کر رہے تھے۔ اماں مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ وہاں جا کر انہوں نے ایسی بات کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بولیں، اس مورتی کے ساتھ کوئی سایہ اس گھر میں آ گیا ہے۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا تھا اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی اثنا میں میرے شوہر آ گئے۔ ہم دونوں کو پریشان اور خوفزدہ دے کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اماں نے ساری بات بتائی اور ہم سب جب ڈرائنگ روم میں آئے تو دیکھا کہ پھول فرش پہ بکھرے ہوئے ہیں اور مورتی کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ کچھ جھنجھلائے ہوئے بولے، اس مسئلہ کا ایک ہی حل ہے، میں اس مورتی کو صبح لے جاؤں گا اور سمندر میں پھینک آؤں گا۔ ہم دونوں عورتیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ اسی وقت اسٹور کا تالا کھولا اور اندر اس الماری سے مورتی کو نکالا، ایک گتے کے ڈبے میں رکھ کر باندھ دیا۔ بولے، اب تو سکون سے سو جائیں گے۔ ہم حیران تھے کہ یہ مورتی واپس کیسے پہنچی۔ بہرحال میں مطمئن ہو گئی تھی مگر میں نہیں جانتی تھی واقعی مورتی کے ساتھ کوئی سایہ تھا جو اسی گھر میں رہ کر مجھ پہ اثر ڈال چکا تھا۔ رات سکون سے بیت گئی اور صبح وہ مورتی گھر سے چلی گئی، لیکن اس بات سے ٹھیک 3 ماہ بعد جو جھٹکا لگا وہ میرے لیے کیا پورے گھر کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ ایک رات شدید تکلیف اٹھی اور رات کو ہی مجھے اسپتال لے گئے۔ وہاں میں نے ایک بچی کو جنم دیا، لیکن جب بچی کو میری گود میں لایا گیا تو مجھے خوف کا ایک جھٹکا لگا۔ اس بچی کی صورت ہو بہو مورتی جیسی تھی، وہی نیلی آنکھیں، دودھ سی رنگت اور گہرے بال۔ میں تو حیرت اور خوف سے اسے گود میں بھی نہیں لے پائی۔ اسی وقت وہ رونے لگی۔ اس کی آواز ہلکی اور باریک تھی۔ میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ہوش آیا تو کمرے میں سب ہی تھے، اماں، میرے شوہر اور ڈاکٹر اور وہ بچی۔ ڈاکٹر نے تسلی دی کہ کمزوری ہے، کچھ طاقت کے انجیکشن اور ادویات بھی دیں۔ بچی آخر میرا خون تھی، کب تک دور رہ سکتی تھی۔ اماں اور میرا شوہر بالکل چپ تھے، شاید وہ بھی اس مشابہت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ بچی کو گود میں لیا تو میں سب بھول گئی۔ ممتا نے جوش مارا اور میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ شام تک میں بھی گھر آ گئی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ وہ بہت روتی اور اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی۔ جتنا بھی اس کو دودھ دیتی وہ کچھ ہی دیر میں پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں سے عجیب سی بدبو آتی تھی، چاہے نہلا لو مگر کچھ ہی دیر میں وہی بدبو آنے لگتی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میاں صاحب اسے کم ہی اٹھاتے تھے اور اماں کے پاس جاتے ہی وہ اس قدر روتی کہ وہ گھبرا کر واپس پنگوڑے میں ڈال دیتی۔ اس حالت میں 2 ماہ گزر گئے۔ میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارے جسم کا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ تیسرا ماہ شروع ہوا تو بدبو ناقابل برداشت ہو گئی۔ دن میں 5 بار بھی نہلا دو ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایک شام میں کمرے میں تھی، بچی سوئی ہوئی تھی، اچانک بجلی بند ہو گئی۔ میں موم بتی جلانے اٹھی تو بچی جس کا نام گل رانا رکھا تھا وہ عجیب سی آوازیں نکالنے لگی جیسے کوئی جانور غرا رہا ہو۔ میں گھبرا کر پنگھوڑے کے پاس آئی تو ایک سایہ سا بچی کی طرح جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ میری خوف سے چیخ نکل گئی۔ اسی وقت بجلی آ گئی۔ دیکھا تو بچی آرام سے کھیل رہی ہے۔ اماں بھی کمرے میں آ گئی تھیں۔ انہوں نے جو سمجھا وہ بہت صحیح ثابت ہوا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں بولی اور جب میرے شوہر گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ کل آفس سے چھٹی لے کر بہو کو درگاہ لے چلیں۔ انہوں نے چونک کر اماں کو دیکھا مگر ان کی نظروں میں ایسی تنبیہ تھی کہ وہ راضی ہو گئے۔ اگلے دن ہم حیدرآباد میں ایک درگاہ پہ چلے گئے
تمام راستہ بچی چپ رہی، مگر جیسے ہی درگاہ میں قدم رکھا وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک سفید ریش بزرگ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولے، بچی کو وہاں لٹا دو۔ پاس ایک چبوترا تھا جس پہ ایک دائرہ بنا تھا۔ میں نے بچی کو دائرے میں لٹا دیا اور خود پاس ہی چٹائی پر اماں اور میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، ساتھ ہی بچی نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر درد سے رو رہی تھی کہ میں بھی رونے لگی اور بھاگ کر اسے اٹھانے چلی، مگر میرے اٹھنے سے پہلے ہی دائرہ کو آگ لگ گئی۔ میں چیخنے چلانے لگی، مگر میرے شوہر اور اماں نے روکے رکھا۔ بچی کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھیں۔ میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں لڑکھڑا کر گرنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو دنیا لٹ چکی تھی۔ گلِ ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کا پھول جیسا جسم سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ میرا تو غم سے کلیجہ نکل گیا، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ میرے شوہر نے ڈھال بیٹھے تھے۔ بزرگ نے ایک گلاس میں پانی منگوا کر مجھے پینے کو دیا۔ اس پانی کو پیتے ہی میرے اندر ایک توانائی سی محسوس ہوئی۔ وہ بولے، بیٹا یہ تمہاری بیٹی نہیں تھی، ایک بھٹکی ہوئی روح تھی۔ بچی تو پیدائش سے پہلے ہی مر چکی تھی، اور یہ بھٹکی ہوئی روح کس کی تھی یہ تمہارے شوہر بتائیں گے۔ میں نے شدید دکھ کے عالم میں اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ غم سے نڈھال تھے۔ اماں بھی دیوار سے ٹیک لگائے زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ انہوں نے پانی کا گلاس پیا اور کچھ یہ بتایا، آج سے 5 سال پہلے میں ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے ڈائریکٹر کے ایک دوست ترکی سے وہاں ملنے آئے اور ان کے ساتھ ان کی جوان سال بیٹی جیسمین بھی تھی۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے جیسمین کو پاکستان دکھانے کا کام میرے سپرد کر دیا۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، ویسے بھی جوان تھا اور جیسمین بہت خوبصورت تھی۔ نیلی آنکھیں، دودھ سی رنگت اور گہرے بال۔ وہ زیادہ تر سیاہ لباس پہنتی تھی۔ پاکستان دکھاتے دکھاتے نہ جانے کب وہ مجھ سے محبت کر بیٹھی۔ جب اس نے اظہار کیا تو میں گھبرا گیا۔ وہ میری بے تکلفی کو محبت سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے دوری اپنائی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان کرنے لگی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک تو اپنے گھر اور دوسرے ڈائریکٹر کے دوست سے خائف تھا۔ اس دن ہم سٹیمر پہ سمندر کی سیر کر رہے تھے تو وہ بولی، جمی میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ میں نے کہا، بچوں کی طرح ضد نہ کرو، تمہارے والدین اس رشتے پہ راضی نہیں ہوں گی۔ وہ بولی، ایک ہی طرح میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں ہمیشہ مر کر۔ یہ کہہ کر اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ جب تک اسے بچانے تیراک سمندر میں اترے وہ مر چکی تھی۔ اس کا باپ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی لاش کو جب نکالا تو اس کی آنکھیں مجھ پہ جمی تھیں۔ میں تو کہتا ہی رہ گیا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اس حادثے کے بعد میں نے وہ کمپنی چھوڑ دی، لیکن کچھ وقت کے بعد مجھے جیسمین کی آوازیں آنے لگیں، کبھی نام لیتی، کبھی ہلکی سی ہنسی۔ میں سمجھ گیا یہ عمر بھر کا غم ہے۔ میں نے نفسیاتی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر سب نے یہی کہا کہ سٹریس ہے۔ اس لیے میں خاموش ہوتا چلا گیا۔ اس روز جہلم جاتے ہوئے میرے دوست نے کہا کہ وہ ایک ایسے آدمی کو جانتا ہے جو دل کی تصویر باہر نکال دیتا ہے، اور اگر کوئی سایہ اس سے جڑا ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ میں اس کی بات مان کر جہلم سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں پہنچا۔ گاؤں سے باہر الگ تھلگ ایک مٹی کا مکان تھا۔ وہاں ایک شخص ملا جس کی آنکھوں میں عقاب کی تیزی اور چمک تھی۔ اس نے 5 منٹ مجھ سے نظر ملائی۔ میرے ہاتھ پکڑے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے 3 دن بعد آنے کا کہا۔ 3 دن بعد جب ہم وہاں گئے تو اس نے یہ مورتی ہمیں دی، جسے دیکھ کر میں خوف اور حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ جیسمین تھی۔ اس طرح یہ سایہ مورتی کے ساتھ گھر آ گیا۔ اس نے کہا تھا بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، نہیں معلوم تھا کہ یہ ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئے۔ بزرگ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، اب وہ سایہ نہیں آئے گا۔ وہ واپس چلا گیا، اور شکر کرو تمہاری زندگی بچ گئی۔ ہم واپس آ گئے۔ گلِ کو دفنا دیا گیا۔ اس کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پانی میں ڈوب کر مری ہے۔ مجھے سنبھلنے میں 2 سال لگ گئے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 اولادوں سے نوازا ہے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ لیکن اب بھی کبھی گلِ کا خیال آ جائے تو ایک جھجری سی دوڑ جاتی ہے۔ خدا اولاد کا دکھ کسی کو نہ دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب۔